السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، امتنان ہے کہ رب کریم دین کے لیے چند لمحات آپ کو اور مجھے بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میں اپنے ایڈمن اور پوری ایڈمنسٹریشن ٹیم جو ہے ہماری اس کو سنبھالنے والی، ان کے ساتھ مشوروں میں ہوتا ہوں۔ وہ سب حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آپ خود وقت نکالیں اور کبھی لائیو آئیں اور ان سے خود کبھی بیٹھ کر بات کریں۔ ابھی تک مجھے اپنی مصروفیات سے وقت نکالنے میں ایسا کچھ مل نہیں رہا کہ مجھے ایسا موقع ملے کہ میں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھوں، گپ شپ لگاؤں۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم نے چاہا تو ان حضرات کے مطالبہ میں ضرور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج ہمارے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے۔ یہ کچھ وہ سوال ہیں جو آپ حضرات کے آ چکے ہیں اور کچھ آنے لگے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اپنی وسعت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے مطابق آپ کے سامنے چند باتیں کر پاؤں۔ یہ سب سے پہلے علی حیدر صاحب ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب بتائیے کہ کیا موبائل فون پر دم کرانا جائز ہے، اور اگر کوئی صاحب موبائل فون کے ذریعے دم کریں تو یہ دم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ علی حیدر، ایک بات ذہن میں رکھنا، اصل جو قرآن کریم پڑھ کر کسی پر دم کیا جاتا ہے، پھونک ماری جاتی ہے، اس کے لیے براہ راست سامنے ہونا یہ بہت بہتر ہے کہ سامنے ہو، اس پر بیٹھ کر آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں، احادیث پاک پڑھیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق ایسا وظیفہ پڑھیں جس سے اس کو صحت ملے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن آپ موبائل فون کی بات کرتے ہیں تو زمانہ جدید ہو رہا ہے اور آج کل اس میں ترقی در ترقی ہوتی جا رہی ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ مزید ترقی کرتے ہوئے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں ایک چیز لائیو دم کرنا ہے جو موبائل فون کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، تجربہ یہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے اگر دم کیا جائے اور مریض کو وہ الفاظ قرآنی سنا دیا جائیں تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ موبائل کے ذریعے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رقیہ شرعیہ کے جو الفاظ دم آئے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مریض کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ فون کال کے ذریعے، موبائل کے ذریعے آپ دم رکھ سکتے ہیں اور دم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کی گنجائش موجود ہے۔ امین الحق صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب ہم نے نماز پڑھنی تھی اور ہمیں قبلہ معلوم نہیں تھا، ہم کسی ایسے ایریے میں تھے تو ہم نے مختلف طرح پہ مختلف سمتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، ہمیں اب بھی شک ہے کہ وہ قبلہ تھا یا نہیں تھا، اس بارے میں شریعت اسلامیہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بھائی امین الحق، سفر کے دوران ایسی صورتحال کا پیش آ جانا یہ ممکن ہے، اور ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ انسان ایسی جگہ ہو جہاں پر سمت قبلہ کا تعین کرنے والا کوئی نہ ہو، اور آپ کے پاس ایسے آلات بھی نہ ہوں جن کے ذریعے آپ سمت قبلہ کو معلوم کر سکیں، تو اب دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ یا تو آپ کو کوئی بتانے والا موجود ہو جو آپ کو بتائے کہ اس طرف قبلہ ہے، آپ اس کی بات کو تسلیم کیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایک بندے ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو ہر بندہ تحری کرے۔ تحری کا معنی ہے کوشش، قرائن کے ذریعے، اشارات کے ذریعے، علامات کے ذریعے اور اپنے تجربے کے ذریعے کوشش کرے اور قبلے کی سمت متعین کرنے کو اپنی تگ و دو پوری کر لے۔ اس پر اس کوشش کے بعد وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے کہ اسے یقین ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر بعد میں علم ہو کہ اس طرف تو قبلہ نہیں تھا، جس طرف میں نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے لیکن میں نے کوشش اپنی پوری کی تھی اور مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے لیے احادیث پاک کئی طرح کی موجود ہیں. میں آپ کے سامنے یہ سنن بیہقی سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے اور رات کو بادل چھائے ہوئے تھے اور ہم نے نماز پڑھنی چاہی، تو اس میں ہم نے ایک دوسرے سے قبلے کے بارے میں اختلاف کیا. کچھ لوگ کہتے تھے قبلہ اس طرف ہوگا، کچھ کہتے تھے اس طرف ہوگا. کہتے ہم سب نے اپنی اپنی تحری اور کوشش کے بعد اپنے سامنے نشان لگا کر ایک لکیر کھینچ کے نماز ادا کر لی کہ صبح اس لکیر کو جا کر دیکھیں گے. کہتے صبح دیکھا تو ہم میں سے تو کسی نے ٹھیک طرف نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن نماز ہم نے پڑھ لی کہ وہ قبلہ اس طرف نہیں تھا. یہ بات ہم نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے رات کو تحری کی ہے، کوشش پوری کی ہے قبلہ سمت متعین کرنے کے لیے اور نماز پڑھ لی ہے، لیکن جب ہم نے لکیر لگا دی کہ صبح ہم دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا ہم قبلہ رخ نہیں تھے. تو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا اور فرمایا تمہاری نماز ہو گئی. اسی کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارقطنی میں اور امام ابو حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے المستدرک میں المستدرک علی الصحیحین میں اور حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسے سنن بیہقی میں نقل کیا. تو اس حدیث پاک سے سمجھ آتا ہے کہ آپ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرف آپ کی تحری ہونی چاہیے، اور اگر تحری کے بغیر آپ نے خواہ سے ایک طرف متعین کر کے نماز پڑھ لی اور آپ نے کوشش نہیں کی تھی تو پھر اس حدیث کے مطابق فتویٰ یہی ہوگا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا قبلہ کیا ہے. آپ نے تو اپنے سر سے نعوذ باللہ ایک مصیبت کی طرح اتارنے کا کام کیا. توصیف احمد صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی عورت اپنے لیے کچھ زیور رکھے ہوئے ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کے نام کرنا چاہتی ہے جبکہ بیٹی بہت چھوٹی ہے اور بالغ بھی نہیں ہے، تو جب وہ بیٹی کے نام کر دے گی تو کیا نابالغی کی حالت میں بیٹی اس سونے کی مالک ہوگی یا نہیں؟ اور اگر مالک ہو جائے گی تو اس پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا ہماری رہنمائی فرماتی ہے؟ جناب توصیف صاحب، نابالغ کو کوئی چیز ہبہ کرنے سے، گفٹ کرنے سے، اس کو دے دینے سے اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے. اگر یہ خاتون اپنی بیٹی کو سونا دینا چاہتی ہے تو اس کی بچی سونے کی مال کا قابضہ بن جائے گی اور ملکیت اس کی بچی کی شمار ہوگی، اس کی شمار نہیں ہوگی. اور نابالغ بچی ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے اگرچہ سونا حد زکوٰۃ کو پہنچ چکا ہو. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو اس طرح ماں باپ کسی اولاد میں دیتے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کا رواج ہے، بعد میں اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے. یاد رکھنا، میری بچی کی ہے، میں ادھار لے رہی ہوں. نابالغ سے کیا آپ دوبارہ ادھار لے رہی ہیں؟ نابالغ سے آپ دوبارہ لے نہیں سکتی، بلکہ اس کی آپ سرپرست ہیں. آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے تا وقت ہے کہ وہ بالغ ہو جائے اور آپ اس کو دے دیں. اسے پتہ چلے، جب وہ اپنے کنٹرول میں لے لے، بعد میں آپ کو دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے. لیکن آپ دوبارہ اس میں استعمال کے معاملات میں اتھارٹی نہیں رکھیں گی، یہ آپ کو پتہ ہو. باقی زکوٰۃ اس پہ بالغ ہونے تک نہیں آتی. جب بچی بالغ ہو جائے گی، 1 سال گزرے گا، تب اس پر زکوٰۃ کے معاملات کی بات کی جائے گی، ورنہ اس پر زکوٰۃ اس دوران نہیں ہے. محمد حذیفہ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیں حکیم لقمان نبی تھے یا صرف اللہ کے ولی تھے؟ ان کے نام سے قرآن کریم میں مکمل سورت بھی موجود ہے، سورت لقمان. حذیفہ صاحب، حضرت حکیم لقمان کے بارے میں نبوت کا قول کمزور ہے. یہ اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے، دانا تھے، سنجیدہ تھے، حکیم تھے. رب کریم نے انہیں حکمت یعنی دانائی سے خوب نوازا تھا. حضرت حکیم لقمان کو بعض لوگ نبی سمجھتے ہیں، لیکن یہ حوالہ درست نہیں ہے. اگر اس کے متعلق آپ چند باتیں مزید مطالعے میں لینا چاہتے ہیں تو تفسیر معارف القرآن میں
مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم پاکستان ہے، حکیم لقمان کے واقعہ کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ رب کریم نے ان کو اختیار دیا تھا کہ نبوت لینی ہے یا حکمت لینی ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے مولا، نبوت ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو میرے ناتواں کندھے نہیں اٹھا سکتے، مجھے حکمت اور دانائی دے دیں۔ تو رب کریم نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، اس لیے ان کو نبی کہنا درست نہیں ہے۔ وہ حکیم تھے، دانا تھے، اور بہت بڑا رب کریم نے ان پر حکمت کا سمندر کھولا تھا۔ واقعی قرآن کریم میں سورۃ لقمان ان کے نام سے ایک سورت موجود ہے، اور اس میں ان کی نصیحتیں، وصیتیں، عقائد کے بارے میں بھی، مسائل کے بارے میں بھی، فضائل کے بارے میں بھی، اور آداب کے بارے میں بھی ان کی باتیں موجود ہیں آیات کے اندر۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ نصیحتیں ہیں، خصوصاً اولاد کو یہ نصیحتیں سمجھانی بھی چاہیے، اور جو اولاد سمجھنا چاہے وہ قرآن کریم کی آیات کسی ماہر قرآن سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ محمد شعیب فاروقی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سابق گزشتہ انبیاء کرام کا قبلہ کون سا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود اپنا قبلہ کون سا تھا، اور کس نبی کے دور میں قبلہ بیت اللہ سے بیت المقدس منتقل ہوا؟ جناب بھائی شعیب، قبلہ جو ہے وہ شروع سے بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ اس دھرتی پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کروایا ہے۔ آپ قرآن کریم چوتھے پارے کے پہلے صفحے کو دلیل کی دنیا میں ثابت کر سکتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلی جو تعمیر ہے اس دھرتی پر وہ مکہ مکرمہ کی بیت اللہ ہے۔ قرآن نے مکہ کو بکہ کے نام سے ذکر کیا ہے، جو اس زمانے کا اس کا پرانا نام شمار ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا ہے، اور یہ سب سے پہلا ہے۔ اور یہی بات صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء کے تحت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے سب سے پہلی مسجد اس دھرتی پر کون سی ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسجد الحرام یعنی بیت اللہ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی، جسے ہم قبلۃ الاولیٰ اپنی امت کے حساب سے کہتے ہیں، فلسطین میں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا، یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ بیت اللہ یہ پہلا قبلہ اور بیت المقدس اس کے بعد قبلہ ہے۔ تفسیری روایات مختلف ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ قبلہ بیت اللہ انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو آ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ قبلہ بیت المقدس رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیت اللہ دیا قبلہ۔ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس قبلہ ہو گیا۔ 17 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس، پاکستان میں شمال سائڈ بنتی ہے، اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، اور 17 ماہ کے بعد حضور پاک علیہ السلام پر حکم نازل ہوا، اور رسالت مآب علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو رب کریم سے قبلہ مانگ لیا تھا، تو اللہ نے بیت اللہ تا قیامت قبلہ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ عبدالسلام صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں نے کسی شخص سے ادھار لیا ہے اور ادھار لے کر کاروبار کر رہا ہوں، اور اس آدمی کو ہر ماہ 10,000 روپیہ کے حساب سے واپس کر رہا ہوں،
آیا میرا یہ معاملہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی عبدالسلام، قرض لے کر کاروبار کرنا اور اس کو اپنے انداز سے جو آپ کا طے ہو قرض واپس کرتے رہنا بالکل جائز ہے۔ جو صورتحال آپ نے پوچھی ہے اس کے اندر کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ادھار آپ نے لیا ہے، جتنے پیسے لیے ہیں اتنے پیسے آپ واپس کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کاروبار میں منافع ہو گیا ہے تو اس منافع کے بدلے میں آپ کے قرض کو تھوڑا بڑھا کر پیش کر رہا ہوں، نہیں۔ جس طرح نقصان کی صورت میں آپ قرضہ کم نہیں کرا سکتے، فائدے کی صورت میں قرضہ بڑھا بھی نہیں سکتے، یہ سود کا معاملہ بن جائے گا، اس سے بچیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ بندہ کاروبار میں میرے ساتھ شریک ہے، ورنہ کاروبار میں شریک ہے تو پھر قرضہ نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے حصے کا منافع لے گا اور آپ اپنے حصے کے منافع لیں گے اور اس میں آپ کی محنت کی اجرت وغیرہ بھی طے کی جائے گی۔ اسی لیے صرف ادھار لیں اور ادھار لے کر ادھار ہی واپس کر دیں۔ آپ کاروبار کریں یا کچھ بھی کریں، یہ آپ کا درد سر ہے، اس کا نہیں ہے۔ شفیق الرحمان صاحب پوچھتے ہیں، ایک آدمی کے پاس 5 تولے صرف سونا ہے اور اس کے ساتھ نقدی وغیرہ یا کوئی بچت یا کوئی چاندی وغیرہ نہیں ہے، اس شخص کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اسی مہینے ختم ہو جاتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں رہتا، اگلے مہینے تک یہ بیچارہ محتاج رہتا ہے، لیکن صرف سونا 5 تولے کا مالک ہے، تو ایسے شخص پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ جناب شفیق الرحمان صاحب، اس آدمی پر بظاہر تو زکوٰۃ نہیں آ رہی، بادی النظر میں آپ کے سوال کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا اس شخص پر زکوٰۃ آئے۔ زکوٰۃ اس پر آتی ہے جس کے پاس کم از کم 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یعنی اس سے بڑھ کے، یا ان کی بقدر اس بندے کے پاس پیسہ موجود ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور جب پیسہ ہوگا تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر دیکھا جائے گا، نہ کہ 7.5 تولہ۔ لیکن ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ تک زکوٰۃ نہیں ہے، صرف چاندی ہے 52.5 تولہ تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہے اور تھوڑے پیسے بھی ہیں، اب ملا کر اگر چاندی کے نصاب کو، یعنی 80,000 جو موجودہ زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، پیسے سونا پلس چاندی تھوڑا تھوڑا ملا کر 80,000 کو کراس کر جاتا ہے اور سال گزر گیا اس پر، تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی، اس بندے کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آصف علی سمرو سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب فوتگی کے گھر میں 40 دن تک ہر جمعرات کو ہم رشتہ دار جمع ہوتے ہیں اور فوتگی والے کے گھر کھانا پکاتے ہیں، قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور اس طرح کی ساری ترتیبیں کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور جب 41 دن پورے ہو جائیں تو ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ جناب آصف علی سمرو صاحب، نیکی تب نیکی بنتی ہے جب وہ شریعت اسلامیہ کے ماتحت کی جائے، اپنی خواہش نفس نہ ہو۔ فوت شدہ آدمی کے لیے ازروئے خود صدقہ کرنا، ایصال ثواب کرنا، قرآن کریم پڑھ کے بھیجنا، یا اس کے لیے کوئی کھانا پکا کر لوگوں کو تقسیم کرنا بہت جائز ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، بہت بہتر ہے، نو ایشو، اس پر کوئی ڈاؤٹ اور کوئی اعتراض اور کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لیکن فوتگی والے کے گھر 40 دن آپ دین سمجھ کے بیٹھے ہیں، شریعت سمجھ کے بیٹھے ہیں، 41 دن واپس آ گئے ہیں، یہ مجھے 40 ڈیز کی ترتیب نہیں سمجھ آ رہی، یہ تو شریعت سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور آپ لوگ جو وہاں کھانا پکاتے ہیں اپنی جیب سے لے جاتے ہیں، یہ کیا معاملات ہیں؟ اس کی بھی ڈیٹیل چاہیے۔ جو میں نے آج تک سنا ہوا ہے نا، مجھے آپ کا معاملہ نہیں پتا، ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ برادریوں کے کھانے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ فوت ہو گیا، 40 دن اس کے گھر ایک بندہ کھانا پہنچاتا ہے خود پکا کر، اور بعد میں پورے برادری سے تھوڑے تھوڑے پیسے لیتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ نے صدقہ کرنا ہے اپنی طرف سے کریں، دوبارہ لینے کی امید کیا رکھتے ہیں؟ باقی سب سے تھوڑے تھوڑے پیسے لیں گے، اگلی دفعہ کسی کا اور کوئی فوت ہوگا تو پھر وہاں جا کر یہ بندے بھی حصہ دیں گے۔ یہ عدلے کے بدلے کے چکر ہیں، ان معاملات سے بچیں، یہ معاملہ شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر ایسی بات ہے آپ کے ان چکروں میں، تو 100% بچیے، آپ نیکی کے بجائے گناہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے،
آپ 40 دن نہیں 140 دن بھی کسی کو جا کر کھانا پہنچائیں تو ثواب کا کام ہوگا، کیونکہ اس میں وہ معاملہ نہیں ہے جس پر میں اعتراض کر رہا ہوں۔ باقی قرآن خوانی کے لیے 4 بندوں کو پابند کر کے زور زبر سے بٹھانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ قرآن کریم پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر پڑھیں، عشاء پڑھیں، عصر پڑھیں، فجر پڑھیں، مغرب پڑھیں، جمعہ پڑھیں، عام دنوں میں پڑھیں، کبھی پڑھیں، پڑھ کے بخشیں، نو ایشو، جائز ہے۔ لیکن آپ خاص طور پہ جمع کر کے اگلوں کو بٹھا رہے ہیں کہ اس طرح ثواب جائے گا، اکیلے پڑھنے کا نہیں جائے گا، تو یہ ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے تحت آپ کو نیکی کرنی چاہیے، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دینا چاہیے اور سنت نبوی کی تکمیل کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے کی ہم نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کی اصولوں کی بنیاد پہ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔